پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 3۔ اندر پہنچ کر وہ رکے۔ یہ کھنڈرات کا ایک ایسا نیم تاریک حصہ تھا جو آدھی سے زیادہ چھت گرنے سے پہلے کسی بہت بڑے ہال کا حصہ رہا ہوگا۔ ہر طرف ویرانی بھوت بنی ناچ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نادیدہ ہاتھ نے وہاں کے در و دیوار سے زندگی کے تمام آثار کھرچ کر مٹا دیے ہوں۔ اجڑا اجڑا سنسان کھنڈر ان دونوں کے قدموں کی آہٹوں سے گونج سے لرز رہا تھا۔ اس پرہول باز گشت اور جلے سرے کھنڈرات کے پرہیبت ماحول سے شمع خاصی دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اچھل اچھل کر دھڑک رہا تھا۔ وہ وحشت بھری نظروں سے اس پر اسرار نیم اجالے نیم اندھیرے میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ دائیں ہاتھ سے اس نے سہراب کا بازو اس بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس کے ناخن گوشت میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ شمع بڑی سہمی اور محتاط رفتار سے چل رہی تھی، جیسے اسے اپنے قدموں کی چاپ کے بلند ہوتے ہوئے آہنگ سے خوف آ رہا ہو، یا اگر اس نے زور سے زمین پر قدم رکھا تو کسی سمت سے کوئی تہہ خانہ نمودار ہو کر انہیں نگل لے گا۔ سہراب بھی اس صورتحال سے متاثر تو تھا، مگر اتنا نہیں کہ جس قدر شمع سہراب نے اس کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا جس سے اس نے سہراب کا بازو تھام رکھا تھا۔ جی، وہ گڑبڑا کر بول پڑی اور رک گئی۔ سہراب نے اس کی خوف زدہ حالت کو دیکھا اور مسکرایا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ نہیں تو بس یہ تاریکی بے حد بوجھل لگ رہی ہے، شمع نے جلدی سے جواب دیا۔ آؤ ذرا دیر کو باہر چلیں، کھلی فضا میں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ویسے سنا ہے کہ اس عمارت کا کونا کونا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر اس کا تہہ خانہ۔ سہراب اسے ساتھ لیے ہوئے بیرونی راستے کی طرف بڑھا۔ تہہ خانہ؟ وہ ہکلائی۔ کیا یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ ہاں، مگر اس سے پہلے کہ سہراب پورا جواب دے پاتا، بوسیدہ حال چھن کی تیز ترین آوازوں سے گونج اٹھا۔ ساتھ ہی دف پر چوٹ پڑی۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہاں اچانک ہی محفل رقص سرود و برپا ہو گئی ہو۔ شمع اور سہراب دونوں ہی اچھل پڑے۔ شمع کا سارا جسم لرز رہا تھا اور سہراب بھی کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے موسیقی کا شور دھیرے دھیرے بلند ہونے لگا اور یکایک کسی تیز کہکے کی مسلسل گونج نے موسیقی کا سینہ چیرنا شروع کر دیا۔ سہراب بکھلا کر پلٹا تو ہال کے آخری کونے میں ایک کھڑکی دکھائی دی جس میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ ان آہنی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ایک بوڑھا ہنس رہا تھا اور اس کے جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ جھاڑ جھنکار داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی اور سر کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے ہنسنا بند کر دیا اور پھر کسی غیر مانوس زبان میں زور زور سے چیخنے لگا۔ سہراب نے اس بوڑھے کے چہرے پر وحشت، دہشت اور خوف کا ایک ایسا ملا جلا تاثر دیکھا کہ خواہش کے باوجود وہاں رک نہ سکا۔ اس نے لرزتی کانپتی شمع کو ہاتھ تھاما اور دونوں گرتے پڑتے کھنڈرات سے باہر نکل آئے۔ ان کے باہر آتے ہی ایک دم موسیقی کا وہ یک بیک ابل پڑنے والا شور تھم گیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ان کے کان سائیں سائیں کی آوازوں سے گونجنے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے
وہ انجن شیڈ سے یکدم کھلی فضا میں آ گئے ہوں اور کان بے سماعتی کی کیفیت سے دو چار ہو گئے ہوں۔ چلیے جلدی چلیے یہاں سے، شمع نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ سہراب نے ضد کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ جو صورتحال پیش آئی تھی اس کے بعد وہ خود کو بھی مطمئن نہ کر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شمع کے تیز قدموں کا ساتھ دینے لگا۔ شمع نے بری طرح اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کی انگلیوں میں درد ہونے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہ کرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر ہی شمع حوصلہ مند ہے۔ اگر وہ اسے ہاتھ چھڑا لیتا تو شاید وہ وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ اترائی میں اتنی دیر نہ لگی تھی جتنی جلدی وہ چڑھائی پار کر گئے۔ اپنی کار کے قریب پہنچتے پہنچتے سہراب کے ذہن میں ایک اور خیال نے سر ابھارا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ مقامی باشندوں میں سے کچھ عیار لوگوں نے اپنی ناجائز سرگرمیوں کے لیے سیاہ محل کو اپنی اماج گاہ بنا لیا ہو اور اس طرح موسیقی اور دوسری علامتوں کی آڑ میں سیاحوں یا بستی کے دوسرے لوگوں کو وہاں آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کی کار کا بھی خدا ہی حافظ تھا۔ اگر وہ لوگ ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو پھر کار کا صحیح سلامت ہونا بھی مشکوک تھا۔ تاہم یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ کار کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ ٹائر بھی صحیح سلامت تھے اور ٹینکی بھی محفوظ تھی۔ اس نے کار کو آن لاک کیا، شمع کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سورج دیوتا نصف النہار سے ٹل چکا تھا۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دل و دماغ معطر ہو رہے تھے۔ دور نیچے سیاہ محل ان کو اداس اور حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سہراب نے ایک نظر ارد گرد دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلے نا، شمع جھنجھلا سی گئی۔ اچھا بابا، اچھا چل تو رہا ہوں، وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ سہراب نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا اور وہ بچوں کی طرح اس سے چپک گئی، آنکھیں بند کر لیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ ہوٹل واپس پہنچے تو سہ پہر کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ شمروز خان ہوٹل کے لان میں مالی سے کام کرا رہا تھا۔ آج کل چونکا سیزن نہیں تھا، اس لیے اس کے ہوٹل میں شمع اور سہراب کے علاوہ صرف 3 مسافر اور ٹھہرے ہوئے تھے، جن میں سے ایک اختر فاروقی تھا اور دوسرے 2 میاں بیوی نقاش اور مسز نقاش۔ یہ تینوں سہراب کے کمرے کے بالکل سامنے والے 2 کمروں میں رہائش پذیر تھے۔ گزشتہ 3 دنوں میں ان سے سوائے ہیلو ہیلو کے اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اختر فاروقی نے ان سے شام کی چائے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ ایک ہنس مکھ اور زندہ دل آدمی تھا اور اس علاقے کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا تھا۔ شمروز ان دونوں کو کار سے اترتے دیکھ کر مسکرایا، پھر شمع کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ جیسے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مالی کو کام کرتے رہنے کی ہدایت کی اور خود ان دونوں کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے صاحب، آپ جلدی لوٹ آئے؟ شمروز نے آگے بڑھ کر سہراب کے کندھوں سے بیگ اتروا کر خود تھام لیا۔ ہاں بھائی بس۔ سہراب نے شمع کے زرد چہرے کو دیکھا اور اس کی نگاہوں میں تشویش لہرا گئی۔ کیا بات ہے صاحب، خیریت تو ہے نا؟ شمروز نے کوریدا۔ وہ اپنے تجسس کو چھپا نہ پا رہا تھا۔ ہاں ہاں، خیریت ہی ہے۔ تم جلدی سے تازہ چائے بنوا دو، ہم یہیں لان میں بیٹھیں گے۔ سہراب شمع کو لے کر لان میں ایک درخت کے نیچے بچھی کرسیوں اور میز کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی لایا صاحب، اور بیگ کمرے میں پہنچا دوں کیا؟ ہاں، یہ لو کمرے کی چابی۔ سہراب نے رنگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شمروز نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا، بیگ اور چابی اسے دے دی، مگر پہلے چائے کا تھرماس بیگ سے اتار لیا۔ پھر وہ ہوٹل کے اکلوتے اور باہر کی طرف بنے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔
سہراب اور شمع کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے بڑی محبت سے شمع کا ہاتھ تھام لیا، مگر کچھ کوہنی سے پہلے ہی بری طرح چونکا۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ باقاعدہ گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اسپرین دے دے مجھے، شمع نے کمزور سی آواز میں کہا۔ نہیں نہیں، یہ اسپرین کا کام نہیں ہے۔ وہ بے تابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت شمروز کچن سے نکلا۔ شمروز خان، سہراب نے اسے آواز دی۔ جی صاحب آیا۔ وہ لپک کر قریب چلا آیا۔ یہاں قریب کوئی ڈاکٹر واکٹر ہے؟ نہیں صاحب، مگر بات کیا ہے؟ وہ بھی گھبرا گیا۔ شمع کو بہت تیز بخار ہے، وہ بے چینی سے بولا۔ صاحب ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ادھر مت جاؤ، مگر آپ مانا ہی نہیں۔ بیگم صاحب اس منحوس جگہ کو دیکھ کر بیمار ہو گیا نا۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑ شمروز خان، یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کہاں مل سکتا ہے؟ میں اسے گاڑی پر جا کر لے آؤں گا۔ ادھر 50 کوس دور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے صاحب۔ آپ کدھر سے لائے گا؟ مگر بات وہی ہے، آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سہراب مجھے کمرے میں لے چلیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اچانک شمع بولی تو سہراب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جانم خدا کے لیے خود کو سنبھالو، میں کچھ کرتا ہوں، آؤ پہلے تمہیں کمرے میں پہنچا دوں۔ اس نے شمع کا ایک بازو کندھے پر رکھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ سے گزار کر اسے ساتھ لپٹا لیا۔ شمع بے سدھ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ لگی آہستہ روی سے چل پڑی۔ سہراب کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خود بھی اس کی آواز اور رفتار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، شمع کے لیے اپنی جان دے دے یا کسی کی جان لے لے۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ شمع کے منع کرنے پر بھی سیاہ محل میں جا گھسا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شمع کو بیڈ پر لٹایا، اس پر کمبل ڈالا۔ شمع کا بدن بخار اور سردی سے باقاعدہ لرز رہا تھا۔ شمروز خان اس کے پیچھے کھڑا ہونٹ کاٹ رہا تھا، وہ بھی خاصا الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ صاحب آپ وہاں کتنی دیر رہے؟ وہ اچانک بولا تو سہراب کو طیش آ گیا۔ میں یہاں شمع کی وجہ سے پریشان ہوں اور تمہاری سوئی ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ اب اگر میں وہاں چلا ہی گیا تھا تو پھر کیا جان دے دوں؟ میری مشکل اس وقت یہ ہے کہ شمع کے لیے معالج کی ضرورت ہے۔ تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، شمروز خان بے بسی سے بولا۔ میں بیگم صاحبہ کی یہ حالت دیکھ کر ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیاہ محل میں نہیں جانا چاہتے تھے، یا کم از کم بیگم صاحبہ کو ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ شمروز، سہراب باقاعدہ جھلا گیا۔ شمروز ٹھیک کہہ رہا ہے مسٹر سہراب۔ اچانک ایک آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ وہ اکٹھے ہی پلٹے۔ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ دروازے میں اختر فاروقی کھڑا انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ محل کسی زمانے میں یہاں کے حکمران کلماشا کی ملکیت تھا۔ اس نے اپنی روح ابلیس کے ہاتھوں بیچ دی تھی۔ محل کے ایک حصے میں اس نے عجائب خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اس وقت کے حوالے سے اس نے بے شمار نواردات جمع کر رکھے تھے۔ یہ نواردات ابھی محل میں محفوظ تھے، مگر اس حصے کی تلاش ایک بہت بڑا مسئلہ۔ بے شمار لوگوں نے کوشش کی، مگر نہ جانے کلماشا نے کیسا سحر پھونک رکھا کہ بیشتر لوگ یا تو فاتراً عقل ہو کر لوٹے یا خوف اور دہشت نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ مگر سر پھرے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، اسی لیے صدیوں سے دیوانے ان نواردات کی تلاش میں سیاہ محل میں آتے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ کلماشا نے محل کے تہہ خانے میں اپنا طلسم خانہ ترتیب دے رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا ساحر تھا جس کی روح پر ابلیسی قوتوں کا تصرف تھا، اس لیے اس سے جو شعبدہ بھی سرزد ہوا وہ کم تھا۔ وہاں جانے والے لوگوں کو گھنگروں کی جھنکاریں، موسیقی کا شور، ایک قیدی بوڑھے کی چیخیں، کہکے اور بے شمار دوسرے واقعات سے واسطہ پڑتا تھا۔ مضبوط دل والے کچھ وقت گزار کر لوٹ آتے تھے، کمزور دل گچھ کھا کر گر جاتے۔ کلماشا کا سحر ایک زندہ مثال تھا۔ اس پر یقین نہ کرنے والوں کی حالت اتنی بھی خراب بھی دیکھی گئی
کہ بعد حالات میں وہ موت سے ہمکنار ہو گئے، تاہم کلماشا کے طلسم قدے اور نواردات تک آج تک کسی کی رسائی ہو سکی ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ اختر فاروقی نے ذرا وقفہ لیا تو سہراب نے محسوس کیا کہ ایک انجانی انچاہی شکل میں اس کے اندر کلماشا کے سیاہ محل کا راز جاننے کی خواہش اتنی شدت سے پیدا ہو چکی ہے جسے دبانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شمع کو اختر فاروقی نے بخار کا انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ہلکی پھلکی دواؤں کا چھوٹا سا ذخیرہ رکھتا تھا جس میں ایمرجنسی کے لیے انجیکشن تک موجود تھے۔ اس نے سہراب کو تسلی دی کہ شمع کا بخار چونکہ صرف خوف اور دہشت کے ماحول کے زیر اثر ہے، اس لیے وہ قطعاً نہ گھبرائے اور اسے آرام کرنے دے۔ 2 گھنٹے بعد بخار کم ہونا شروع ہو جائے گا اور صبح تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ شمروز نے ایک چکر اپنے آفس اور کچن کا لگایا تھا اور اب وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا اختر فاروقی کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کو سب یہ کیسے معلوم ہوا فاروقی صاحب؟ سہراب نے اس کی طرف اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہاں کے مقامی اور بوڑھے لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے سیاہ محل کے بارے میں لائبریریوں سے بہت مواد اکٹھا کیا۔ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملا جو وہاں جا کر ایسے انہونے واقعات سے 2-4 ہو چکے تھے، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ اختر فاروقی نے جواب دیا اور کرسی پر مزید آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، صرف شمروز میرا ہمراز ہے۔ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ جب میں سیاہ محل کی طرف جاتا ہوں اور جب لوٹتا ہوں، یہ صرف ایک بار میرے ساتھ وہاں گیا تھا، پھر ایسا خوف زدہ ہوا کہ دوبارہ جانے پر راضی ہی نہیں ہوا۔ توبہ توبہ صاحب، شمروز کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں تو آج تک وہ چیخیں اور کہہ کے نہیں بھلا سکا، وہ جرجری لے کر رہ گیا۔ اسی لیے میں آپ کو وہاں جانے سے منع کر رہا تھا۔ مگر فاروقی صاحب، سہراب نے شمروز کی طرف سے نظریں ہٹا لی، آپ وہاں اتنے سالوں سے جا رہے ہیں، آپ کو کیا کچھ کامیابی ہوئی؟ جی نہیں، اختر فاروقی نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل مسٹر سہراب، یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، ایک پوری ٹیم کا متقاضی ہے یہ کام۔ میں اکیلا وہاں جاتا ہوں، اب خوف تو مجھے بہت کم آتا ہے، مگر میں کسی بھی طرح طے خانے کی دریافت کے بعد اس میں اتر جاؤں اور لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ جیسا بدقسمت اور احمق کون ہوگا؟ بھئی میں اگر خاموشی سے موت کے منہ میں اتر جانے کے لیے ہی اگر وہاں جاتا ہوں تو ٹھیک، لیکن اگر مجھے تلاش کرنا ہے، کچھ دریافت کرنا ہے، کچھ پانا ہے، تو اس کے لیے کوئی تو میرے ساتھ ہو، کسی کو تو یہ خبر ہو کہ وہاں مجھ پر کیا گزری۔ فرض کریں اگر میں وہاں کسی طرح موت کا شکار ہو بھی جاؤں تو ساتھ جانے والا کم از کم میرے کام کو تو آگے بڑھا سکے، میری لاش کو واپس نہ لا سکے، وہاں کا راز تو کھول سکے، کچھ تو ہو۔ آپ بے حد بلند ہمت ہیں فاروقی صاحب۔ سہراب نے اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ جیسے لوگ کم ہوتے ہیں، کاش میں آپ کا ساتھی بن سکتا۔ آپ، فاروقی نے اسے غور سے دیکھا، آپ جوان ہیں مسٹر سہراب، آپ نے اپنے بارے میں جو بتایا اس کی روشنی میں یہ بھی طے ہے کہ آپ کو روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے جو آپ کو میرا ساتھی بننے سے روک سکتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ سہراب نے چہرے کا رخ پھیر کر 2-3 کمبلوں میں لپٹی گہرے سانس لیتی شمع کی طرف دیکھا جو نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ آپ کا اشارہ یقیناً میری بیوی کی طرف ہے۔ جی ہاں، میں چونکہ اس قسم کے کسی بھی بندھن سے آزاد ہوں، اس لیے مجھے ایسے ہی آدمی یا آدمیوں کی تلاش ہے جو عقب سے آتی ہوئی صداؤں پر پلٹ کر نہ دیکھ سکیں۔ یعنی آپ بالکل اکیلے ہیں؟ جی بالکل اکیلا، شادی کی ہی نہیں، ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں، ساری دنیا میں اکیلا اور تنہا اختر فاروقی۔ سال بھر میں جو کماتا ہے یہاں لا کر خرچ کر دیتا ہے۔ ویسے فاروقی صاحب، آپ کا شغل کیا ہے؟ میرا مطلب سیاہ محل تو آپ کا جنون ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہے، کچھ آمدن اس سے ہو جاتی ہے۔ ویسے میں فری لانسر اکاؤنٹنٹ ہوں، اچھا خاصا کما لیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا
کہ سیاہ محل کے یہ اسرار واقعات کہیں کسی شریر گروہ کی کارستانی نہ ہو۔ جی نہیں، فاروق سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں اس پر کافی وقت صرف کر چکا ہوں۔ وہاں بدروحوں، اسیبی طاقتوں اور شیطانی کارستانیوں ہی کا قبضہ ہے۔ اس میں کسی موجودہ دور کے زندہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ شمروز خانہ، یار ابھی صرف رات کے 10 بجے ہیں، کافی چائے کچھ تو پلواؤ۔ سہراب نے رخ شمروز کی طرف پھیرا۔ ضرور صاحب، میں ابھی بنواتا ہوں۔ ساتھ کچھ کھائیں گے کیا؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ کیوں فاروقی صاحب؟ سہراب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ ہلکا پھلکا بنوا لو یار، بھوک لگ تو رہی ہے۔ شمروز سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ آپ شکر کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت سیریس سچویشن پیش نہیں آئی۔ فاروقی نے ایک نظر شمع کی طرف دیکھا اور سہراب سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ سہراب نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بیگم بے حد خوبصورت بھی ہیں اور بالکل نوجوان بھی۔ ایسے پر اسرار ماحول میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ محترم سہراب صاحب، بدروحیں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اپنی بیگم کے بغیر وہاں سے واپس آنا پڑتا تو کیا مطلب؟ سہراب کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ میرے سننے میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ ان کھنڈرات میں جانے والے ایک جوان جوڑے میں سے صرف مرد لوٹ سکا تھا۔ اس کی عورت وہاں ایسی غائب ہوئی کہ لاکھ سر مارنے پر بھی آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کتنے عرصے کی بات ہے؟ سہراب نے جلدی سے پوچھا۔ اس دوران وہ 2-3 بار پلٹ کر شمع کو دیکھ چکا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے کی۔ شمروز نے میرے یہاں پہنچنے پر مجھے بتایا تھا۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے ہو چکا تھا۔ بستی والوں نے اس مرد کے ساتھ وہاں جا کر اس کی بیوی کو تلاش کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا ہی 1-2 بار وہاں گیا۔ آخر پاگلوں جیسی حالت کا شکار ہو کر لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی ادھر آیا نہیں۔ سننے یا دیکھنے میں تو نہیں آیا، فاروقی نے جواب دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں، یا آپ کی حفاظت پر کوئی موجود ہے جس نے آپ کو بڑے یا چھوٹے کسی بھی نقصان سے بچا لیا۔ اللہ سب سے بڑا محافظ ہے فاروقی صاحب، سہراب نے خود کو تسلی دی۔ اللہ تو سب کا محافظ ہے سہراب صاحب۔ اس آدمی کو بھی آپ ہی کی طرح اور اتنا ہی بھروسہ ہوگا اللہ پر جس کی بیوی وہاں غائب ہو گئی۔ حالات اور واقعات میں اگر ہم اونٹ کو کھونٹے سے باندھے بغیر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں گے تو اس کے چوری ہو جانے کی ذمہ داری اللہ بھی نہیں لیتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک تو شمروز نے آپ کو وہاں جانے سے روکا، آپ کو رک جانا چاہیے تھا، یا کسی کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا چاہیے تھا جو آپ کو بحفاظت واپس لے آتا۔ یہ تھی کھونٹے سے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والی بات۔ لیکن آپ نے جو کیا وہ رسک تھا، سر رسک۔ اس کا انجام اچھا ہو یا برا جو بھی ہوتا، اس میں اللہ کی مشیت اور آپ کی خواہش یا ضد برابر شریک تھیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سہراب کہہ کر اٹھا، شمع کے قریب پہنچا، ماتھے کو چھو کر دیکھا، وہ اب نیم گرم تھا۔ بخار کی شدت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کمبل میں ہاتھ ڈال کر اس کی کلائی تھام کر محسوس کیا نبض خاصی حد تک نارمل تھی۔ بخار کم ہو گیا یا نہیں؟ فاروقی نے پوچھا۔ ہاں اب تو خاصا کم ہے، شاید گھنٹے بھر تک بالکل ختم ہو جائے گا۔ نبض بھی نارمل ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ شمع کے بدن پر کمبل کو درست کر کے پلٹا۔ اسی وقت شمروز خان ایک ملازم کے ہاتھوں پر ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے کو کرسیوں کے درمیان پڑی چھوٹی میز پر رکھ کر ملازم لوٹ گیا۔ وہ تینوں اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ شمروز چائے بنانے لگا۔ وہ ساتھ کیک اور بسکٹ لے آیا تھا۔ ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے نمکین کاجو تھے۔ سہراب اور فاروقی شمروز کے چائے بنانے تک کاجو سے شوق کرتے رہے۔ شمروز نے چائے کے کپ سہراب اور فاروقی کے سامنے رکھے۔ اپنا کپ تھام کر وہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ سہراب نے کپ اٹھایا، ابھی وہ منہ تک لے جا ہی پایا تھا کہ بے اختیار وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ سہراب کے ہاتھوں سے بھڑک کر دور جا گرا۔
چائے اس کے کپڑوں پر گری اور وہ تینوں اپنی کرسیوں سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچے۔ کمرے میں گونجنے والی ایک فلک شگاف چیخ نے ان کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے پناہ گھبرائے ہوئے انداز میں پلٹے اور ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ شمع چیخنے کے بعد بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور اس کی پھٹی پھٹی سفیدی سے لبریز آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں۔